ویلکم بیک ناظرین تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، کشف العام کے حوالے سے جو الجھی ہوئی گریں تھیں ان کو چاہے بصیرت کی کہہ لیں، روحانیت کی کہہ لیں، تصوف کی کہہ لیں. ڈاکٹر ہمارے پاس یاسر جو ستی الخیری صاحب اتنی دور سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، وہ اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور یقیناً آپ کی من کی پیاس جو ہے یہ کنفیوژن زون ختم ہوتا ہوگا. آپ بات کر رہے تھے بنارس یونیورسٹی کی، تو کیا مسلمان جو اور نان مسلم جو سارے لوگ ہیں وہاں پہ وہ کس تلاش میں جاتے ہیں؟ وہ جو کھوج ہے، تلاش ہے، وہ کس لیے وہاں داخلہ لیتے ہیں؟ اصل میں انسان کے اندر تو ایک طلب تو شروع سے ہے نا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. ہماری شریعت کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ سمجھتا ہے وہ ہارڈ ویئر کی تعلیم ہے، وہ ظاہر کی تعلیم ہے، باطن کی تعلیم تو نہیں. اور مسلم تاریخ کا ایک تسلسل رہا کہ خانقاہیں تو ہر دور میں رہی لیکن عوامی سطح پہ ادارے نہیں بنائے گئے. تصوف کے حوالے سے یا اس پریکٹس کے حوالے سے کوئی ادارے کیے جاتے جہاں پہ ایسے لوگ پریکٹس کرتے ماہرین کی جو زیر نگرانی، اور اس سے جو رزلٹ آتے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ دکھاتے، کیونکہ میراث تو یہ ہماری ہے. اب جدید سائنس کے ساتھ اس کو ملانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بنارس یونیورسٹی میں بھی وہ جاتے ہیں. کچھ عرصے تک تو انہوں نے مسلمانوں پہ باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مسلمان وہاں پہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنارس کی اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتا تھا. تو میں نے کچھ کھنگالا تو ایک دو ان کے پروفیسروں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس توحید کے اتنے اثرات ہیں جو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد علیہ السلام. وہ کہتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو ہمارے اعمال رک جاتے ہیں. یعنی اس پہ بلیو کرنے والا اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو وہ ان کے معاملات سارے رک جاتے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اتنی برکت ہے. تو اگر مسلمان، میں سوچ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اپنے تصوف کی یونیورسٹیاں بناتے ہیں، ہم اپنے صوفیزم کے حوالے سے اس علوم کو پریکٹیکلی جو ہے باقاعدہ ڈیٹا بیس پہ لے کے آتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کے تجربے بتاتے ہیں اور پھر جا کے اس کے ریزلٹس بتاتے ہیں اور اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے ملاتے ہوئے نئی نسل کو دیتے، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پوری مسلم دنیا، ہماری حکومتیں بھی کہیں نہ کہیں فرقہ واریت کی نظر میں چلی گئی. تصوف اسلام کی وہ روایت ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید تو ہوئی لیکن پازیٹیوٹی کے لیے کسی ریاست نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس اندازے کے ساتھ. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں پہ میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ مسلم تصوف اور نان مسلم یا مسلم روحانیت اور نان مسلم روحانیت ہے، اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کا کنفیوژن زون ختم ہو؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی بڑی قریب کی مثال ہے، بڑی واضح کہ یہ جو سکھ مت کا بانی تھے بابا گرو نانک، توحید پرست تھے اور حق کے متلاشی تھے. لیکن وہ مسلم تصوف کی طرف نہیں آئے تو تھے. بابا فرید سے بھی کچھ نہ خانہ کعبہ بھی گئے، جی بابا فرید کے پاس، لیکن جو بارگاہ رسالت سے فیض حاصل نہیں کر غوث پاک کے پاس بھی گئے. جی لا الہ الا اللہ تو پڑھا لیکن محمد رسول اللہ کی طرف دو باتیں اقرار کرتے ہیں اپنی. ان کا جو گرنتھ صاحب 10واں گرو ہے ان کا، جب ہم پڑھتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جبرائیل میکائیل سچے فرشتے ہیں. لیکن یہ اس پہ تھوڑی سی ہے، ایک یہ بھی ہے، آپ زیادہ محقق آدمی ہیں کہ شاید بابا گرو نانک خود مسلمان تھے، ان کے ماننے والوں سے غلطی ہوگی، وہ اس طرف نہیں جا سکے. لیکن اگر ہم ماننے والوں کا ہی تجربہ لے لیں تو حق کے تو متلاشی ہیں آج تک بھی. وہ اپنی جو ہے وہ دیویوں کو نہیں مانتے، پتھروں کو نہیں پوچھتے، توحید والے ہیں بالکل. یعنی وہ قبر کے حوالے سے بھی بڑے پکے ہیں، اس طرح کوئی ایسی شرکیہ مال بھی نہیں. لیکن وہ اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ نہیں پہنچا سکا جو توحید اور رسالت سے گزرتا ہے. تو مسلم تصوف اور غیر مسلم تصوف میں واحد یہی ایک جو بنیادی فرق ہے توحید اور رسالت کا ہے کہ ہم جو ہیں توحید اور رسالت والے ہیں، جو اس کو مان کے پریکٹس کرتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے. یہاں مسلمان کا لفظ نہیں کہا گیا. اگر غیر مسلم بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ فوائد ضرور ملتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جو لوگ بھی متصوفین ہیں غیر مسلم بھی، وہ تشدد پسند نہیں ہوں گے، وہ انسانیت کو کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہے ہوں گے. یعنی ہندوازم میں بھی دیکھیں جو مار کٹائی سے بچنے والے لوگ ہیں وہ ان کی خانقاہوں میں بھی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں، ورنہ جو انسانیت سے پیار، جی انسانیت سے پیار. خانقاہ کام کے وہاں پہ کردار سازی ہوتی تھی، انسان بنتے تھے، جی انسان اوریجنل انسان جو صالح انسان ہے. بے شک مذاہب کی لاجک ہے اللہ کی طرف سے ایک صالح انسان، صالح انسان کے بعد صالح معاشرہ، صالح معاشرے کے بعد صالح ملک. مذاہب کا یہی مقصد ہے. تو تصوف پریکٹیکلی اس کو ثابت کرتے ہیں. یا میں یہ پھر آپ سے پوچھوں گا کہ جو صوفی ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے یا بعد میں پروسیس سے گزرنے کے بعد بنتا ہے صوفی؟ پیدائشی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پہ کرم ہو جاتا ہے، ابتدا میں ہی والدین صالح ہوں یا اللہ کا کوئی خاص فضل و بعض تو ایسے صوفیاء بھی گزرے کہ ماں کے پیٹ کے اوپر کسی کامل ولی کی نگاہ اس وقت پڑ گئی صحبت میں تو وہ وہاں تک پہنچ گئے. سلطان بہو، تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے والدین جو تھے وہ بابا فرید ہو گئے. لیکن قصبی بھی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، ولایت کے دروازے قیامت تک کھلے ہوئے ہیں. انسان کو جس وقت بھی خیال آ جائے کہ میں اللہ کے قرب میں جانا چاہتا ہوں تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں ولی ہوں مومنوں کا. تو میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ میں آپ کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو اللہ خود ولی ہے، وہ ولایت کے راستے کھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر صوفی وہی ہے جو اللہ کی قرب کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ صوفی ہے، اس راستے میں قدم اٹھا جس لیتا کے ہے اندر اخلاص کے کھوج ہے، تلاش ہے، جستجو ہے، حق کو، خالق کو پہچاننے کی، خالق کی طرف بڑھنے کی، وہ سارے صوفی ہیں. بے شک بے شک. اس کے اندر یہ پیدائشی بھی ہے اور بعد میں دوسرے بھی ہو جی جاتے ہیں. کسبی بھی ہیں. بہت زیادہ لوگ آدھی عمر گزارنے کے بعد اس طرف آتے ہیں اور وہ بڑے پکے صوفی اور بڑے پکے معاہد ہو جاتے ہیں 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. ابھی نو مسلم جو آ رہے ہیں وہ زیادہ ہم سے زیادہ تصوف کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور اس طرف آ بھی رہے ہیں کہ آدھی زندگی گزارنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے. امریکہ کے ایک آدمی کی میں حال ہی میں ریسرچ پڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی داڑھی کو جو ہے صاف کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کا بال سفید ہو گیا، تو اس دن سے میں نے تصوف کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی. اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی میرے اوپر راستے کھول دیے. مجھے پہلی بشارت یہ ہوئی کہ تم مسلمان ہو جا. اگر میرے قرب کی طرف آنا جاتا تو یہ اسلام ہے. این میری شامل ہے، کاؤنٹر پیٹ مور ہے، بے شمار لوگ ہیں، انہوں نے بڑا تصوف کا کام کیا. یہاں میں پھر ریکویسٹ ہوگا کہ تزکیہ نفس کا بڑا ذکر ہوتا ہے. جہاں تصوف کا نام آئے گا، صوفی کا آئے گا، جہاں پہ روحانیت کا نام آئے گا تو فوری طور پہ تزکیہ نفس کا ذکر ہوتا ہے. اور تزکیہ نفس میں جو مرشد اپنے مرید کو خانقاہوں میں ایک پروسیس سے گزارتے تھے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور خوراک کے حوالے سے، تنہائی کے حوالے سے، خلوت گزینی کے حوالے سے، گوشہ نشینی کے حوالے سے. مجھے وہ کال جب پہلی دفعہ میں نے سنا تھا نا شیخ علیہ السلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کسی انسان پہ رب کی پہلی تجلی وارد ہوتی ہے تو وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے، خلوت گزینی کی طرف جاتا ہے. گوشہ نشینی کے ثمرات انہوں نے بتائے کہ یہاں سے اندر سے نور کا سمندر پہ پھوٹتا ہے. تو یہ تزکیہ نفس کا بہت ذکر ہوتا ہے. یہ ہے کیا اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، نفس جو ہے نا اس کی صفائی اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کا یہ عذاب لینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا، یعنی کل جسد موت نہیں کہا گیا کہ جسم کی موت نہیں ہے، یا کل روح موت بھی نہیں کہا گیا، روح کی موت بھی نہیں ہے. روح اوپر چلا جاتا ہے، جسم نیچے چلا جاتا ہے، ایک نفس رہ جاتا ہے درمیان میں. اور کچھ محققین نے تو اس سے تفسیر یہ بھی نکالی ہے کہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے یہ بھی اس نفس نے ہی برداشت کرنا ہے. اب نفس جتنا زیادہ پاک ہوگا تو اتنا زیادہ یہ سنورا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا جائے گا. اس نفس کا قرآن میں کہا جہاں بھی ذکر کیا، روح کے ساتھ نہیں الگ آیا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، جو مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں بھی نفس کا ذکر آیا. اب روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. ان کے درمیان ایک اور چیز ہے جس کو اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا، وہ خودی ہے. نفس کے حوالے سے ہمارے جو صوفیان نے مسلم خانقاہوں میں ایک تھوڑی سی شدت پسندی ہوگی کہ ہم نے نفس کشی میں انسان کی خودی بھی مار دی. اقبال نے پھر آ کے بڑے باریک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بڑے باریک نقطے کی طرف. اقبال نے آ کے پھر اس کی تشریح کی. ایک خانقاہی جو تعبیر کی سوچ کی غلطی تھی اس کو اقبال نے آ کے ٹھیک کیا. اقبال نے کہا کہ یار خودی ہے، تو اللہ کا نائب ہے. بندہ کسی پیر کا خلیفہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں فلاں پیر کا خلیفہ ہوں، ہم میں سے ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. تو اللہ کا خلیفہ ہونا بہت بڑی چیز ہے. اب اس خودی کو سنوارنا ہے. بیسیکلی نفس کو مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نفس کو ختم کیا جائے، بلکہ نفس کو سنوارا جائے. اس کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں ان کے اندر مزین کیا جائے اور جو برائیاں ہیں ان کو نکال دیا جائے. بالکل اسی طریقے کے ساتھ جس طرح مٹی ہوتی ہے اس میں کچھ ایسا جنگلی گھاس خود بخود اگاتی ہے، اس کو مالی جو ہے وہ صاف کرتا ہے، وہاں پہ پھر اچھے پھول لگاتا ہے. ہمارے اندر بھی رومی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جو نفس ہے یہ روح اور جسم کا ایک امتزاج جا کے بنتا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ نیگیٹو چیزیں خود بخود اگنا شروع ہو جاتی ہیں. شہوت کی جو تعلیم ہے کسی کو دی نہیں جاتی، یہ اس مٹی کی خاصیت ہے، اس کے اندر خود آ جاتی ہے. لیکن اچھے خصائل اچھا اس مٹی سے پھیل کرنے کے لیے بڑی گوڈی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اندر بھی اللہ کی معرفت کا بیج لگانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. باقی چیزوں کے لیے محنت نہیں. ہم نے بس وہ اندر سے جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں نا، بنی بنائی مٹی تو ہے لیکن ان کو صاف کرنا ہے اور اللہ کا نور اس برتن کے اندر ڈالنا ہے. بس یہ تزکیہ نفس ہے، بڑی آسان سی چیز ہے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو قریب کر رہی ہو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. سمپل بات. جب بھی ہم تصوف کی پرخار وادی میں کہتا ہوں، بعض کا گلشن تصوف میں یا بزم تصوف میں یا گلشن تصوف کی پرخار وادی میں جب کوئی سالک داخل ہوتا ہے تو عقل اور عشق کی بڑی تکرار ہوتی ہے. جی، عقل اور عشق کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، بڑی تکرار ہوتی ہے. تو اس کو ہم ہمارے دیکھنے والے عام کیسے سمجھیں گے عقل کیا چیز ہے اور عشق کیا چیز ہے؟ جی بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں عقل جو ہے نا وہ محسوسات کی دنیا تک جاتا ہے، جو حواس خمسہ کا ہی وہ دائرہ کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن عشق جو ہے نا اس دنیا سے باہر ہو کے سوچتا ہے، پہلی جس ہی آگے نکل جاتی ہے. جی وہ اس سے باہر نکل. اگر عقل ہوتا نا تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اقبال نے خوبصورت بات کی ہے کہ جو عقل تھا وہ ابھی
انگلی ڈال کے کھڑا ہی تھا، لیکن جو عشق تھا وہ آگ میں کود پڑا تھا۔ وہاں پہ محسوسات کی دنیا سے باہر جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں نا، وہ حواس خمسہ سے علاوہ ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو روحانی حص بھی جس کو کہا جاتا ہے، ان کی وہ بیدار ہو جاتی ہے، وہ ان کو بتاتی ہے، وہ پھر غازی علم دین شہید کو بتاتی ہے کہ تو ٹکرا جا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ 313 بدر میں اترتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ مال و متاع کی طرف نہ دیکھو آپ 313، وہ پھر 72 بھی آتے ہیں۔ اور میں امام عالی مقام کو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں خوبصورت بات کی کہ اگر صوفیاء کا امام کسی نے تلاش کرنا ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو عشق کی بازی یہ تھی، عقل تو یہی کہہ رہا تھا کہ یار حکومت ہے، اتنے لوگ ہیں، لیکن عشق کہہ رہا تھا یار 72 ہو، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، لیکن عشق یہ کہہ رہا تھا بس راستہ یہی ہے، وہاں جان کی قربانی دے، ہم اگر نفس کی بھی قربانی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہم حسینی قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب کہ کائنات کی سب سے بڑی گدی کوئی نہیں چھوڑتا۔ واہ 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 واہ، کائنات کی سب سے بڑی گدی خانوادہ نبوت کے چشمہ چراغ، وہ اگر مدینے میں بیٹھے رہتے تو ان سے بڑی گدی حضور علیہ السلام۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ ڈال کے، جب آگ اتنی جل رہی تھی کہ اس کو پورے منجنیق بنائی گئی تاکہ اس پہ ڈال کے گلیل کی طرح پھینکا جائے، تو جب آپ ہوا میں تو جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم بتا مجھے رب نے تیرے پاس بھیجا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پتہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا مجھے بچا لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا مجھے بچا لو، یہ نہیں کہا کہ میں ڈر گیا ہوں یا مجھے آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ جہاں پہ میں کہوں گا نفس، دل اور روح، اس میں بڑی بحث ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نفس، دل اور روح، اس کی بھی بڑی تکرار آتی ہے جب ہم روحانیت میں تصور میں آتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے والے جو بڑے سادہ معصوم ہیں، ان کی آسانی کے لیے تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال دیتے ہوں۔ نفس کا قرآن میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا، جس طرح پچھلی بحث میں ہم نے کہا نفس المطمئنہ کہا گیا یا نفس کی موت کہا گیا، لیکن جب دل کی باری آئی تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نفس کو، اس روح کو اور اس باڈی کو جو سکون ملتا ہے وہ دل کی طرف سے ملتا ہے، یعنی الگ الگ ٹرمز یوز کی گئی ہیں، نفس کی الگ ہے اور قلب کی الگ ہے۔ نفس کیا ہے؟ جی، نفس جو ہے یہ روح اور جسم کے درمیان ایک خوبصورت خواہشوں کا مجموعہ ہے جو رحمانی بھی ہے اور شیطانی بھی ہے۔ بیسیکلی اس خواہش کی جو آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، یعنی کہ خواہشات جس گھوڑے پہ سواری کرتی ہیں وہ نفس ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے، وہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک روحانی نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف، اور جو دوسرا شیطانی ہے وہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ قلب جو ہے اس سارے کے اندر درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کے اوپر بادشاہ ہے۔ وہ اگر نفس غلط طرف جاتا ہے تو اس کو روکنے بھی کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نفس رکتا نہیں ہے تو پھر پریشان ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے بے قرار دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نفس ذکر کی طرف آئے گا تو قلب کو راحت ملے گی، اور اگر قلب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر نفس کی غلطی ہے کہ نفس دوسری طرف جا رہا ہے کہ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت ایک مثنوی میں مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے کہا کیا انسان شیر کو اگر مہنگے پنجرے میں بند کر دیا جائے، کروڑوں کا پنجرا ہو اور آپ شیر کو پنجرے میں بند کر کے اس کے آگے ڈبل روٹی ڈال دیں تو وہ شیطان وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ شیر کسی دانا آدمی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا مہنگے پنجرے کی ضرورت نہیں، تو سستا پنجرا لے، لیکن اس کا جو خوراک ہے موافق وہ گوشت ہے، گوشت ڈالے گا تو شیر ٹھیک ہو جائے گا۔ رومی کہتے ہیں یہ جو تیرا روح ہے نا اندر، یہ شیر ہے، یہ جو تیرا پنجرا ہے یہ لاکھوں کروڑوں کا بھی ہو جائے نا، اس کی خوراک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے۔ یہ مرجایا رہا تو تیرے اس باڈی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو مہنگا نہ رکھ بھی، لیکن اپنے دل کی جو خوراک ہے وہ خالص رکھ۔ دل کی خوراک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ یہ دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے، جب دل آباد ہو جاتا ہے تو پھر نفس کو بھی تسکین ملتی ہے اور روح کو بھی طمانینت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں الگ الگ چیزیں، ایک چیز نہیں ہے بنیادی طور پہ۔ بہت سارے لوگ نا تصوف پہ ایک الزام لگاتے ہیں، تصوف کو افیون کہا جاتا ہے۔ جی، کارل مارکس نے اور ہیگل نے تو یہ نعرہ مارا تھا کہ مذہب کو انہوں نے کیا، تو اب الزام ہمارے جو صوفی بیچارے چھوٹے موٹے لگے ہوئے طالب علم لوگ الزام لگاتے کہ یہ افیونی لوگ ہیں، یہ افیون ہے، معاشرے میں سرگرم رہنے کے لیے نہیں، یہ ڈسکنیکشن کا افیون ہے۔ اس پہ کیا رہی، افیون ہے یا یہ الزام ہی ہے سارا اس پہ؟ بیسیکلی تو جن چیزوں نے اللہ کے ذکر کے جلوے دیکھے نہیں، محسوس نہیں کیے، وہ پڑا ہوا تو وہ تو اس کو افیون ہی کہیں گے، یہ نامنات کو اسکالر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی یہ لوگ تو میدان عمل میں رہنے والے، یہ اگر افیونی ہوتے تو بانی پاکستان کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ مسلم لیگ میں شامل ہو کے تحریک پاکستان کی تحریک چلاتے۔ اگر یہ افیونی لوگ ہوتے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے خلاف، جہانگیر کے خلاف جہاد کرتے۔ اور میں رات کو بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ سینٹرل ایشیا کی یہ تان کی جتنی ریاستیں ہیں
ازبکستان، آذربائیجان، یہ ساری کی ساری جو ابھی حال میں کچھ عرصہ پہلے آزاد ہوئی ہیں، یہ ساری نقشبندی صوفیاء نے صرف مراقبے پہ بچائیں۔ 200 سال تک روس کا وہاں پہ کمیونسٹ انقلاب رہا، نماز پہ پابندی، قرآن مجید جلا دیے گئے، لائبریریاں نظر آتش کر دی گئی۔ ایک چیز تھی صوفیاء نے، وہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کو کہتے تھے تصور کرو لا الہ الا چنگیز خان اللہ۔ کی اولاد جو مسلمان ہوئی صوفیوں نے کیا، صوفیوں نے بے شک، نہیں تو چنگیزی تو پھیل گئے تھے۔ جی جی بالکل جو ہمارے مغل حکمران ساری اسی سے ہوئے۔ جی بالکل۔ بہت سارے پھر ایک اور الزام لوگ لگاتے ہیں کہ تصوف کیا مذہب کا حصہ ہے یا کچھ اور ہے؟ جی تصوف ہر مذہب کا حصہ ہے جی، ہم اسی لیے جب مسلمانوں کے تصوف کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اسلامی تصوف ہے۔ بیسیکلی ہمارا مذہب، ہمارا تو جو دین ہے، دین اسلام ہے نا، اسلام جو یہ مذہب سے ایک اوپر والی چیز ہے کہ پورا کوڈ آف لا ہے، دین جس کو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا، باقی مذاہب ہیں لیکن ان کے اندر جو روحانیت کی تعلیم ہے وہ تصوف ہی ہے۔ اسی لیے ہندی تصوف بھی ہے، یونانی تصوف بھی ہے، ایرانی تصوف بھی ہے، لیکن اسلامی تصوف کا جو خصوصیت ہے کہ یہ توحید و رسالت کے ساتھ امکنار ہے، اور لیٹسٹ ورژن جو ہے حضور علیہ السلام کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں وحی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلامی تصوف اس سے استنباط کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے؟ جی بالکل، ایک ہی شریعت پہ چلنے کا جو منظم اور آسان ترین راستہ اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ طریق ویسے بھی کہتے ہیں اس راستے پہ چلنا، لیکن صوفیاء جو ہے وہ راستہ نکالتے ہیں۔ بڑی آسان سی مثال ہے، مجھے ایک صوفی بزرگ نے مجھے یہ خود بتائی، وہ صاحب حال بزرگ تھے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، جی انہوں نے کہا اس پہ نیت کا عمل ہے کہ عام آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں پڑھوں گا فلاں جگہ تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، فلاں جگہ پڑھوں گا تو 1 لاکھ کا نماز پڑھے گا۔ لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ یار حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ طریقت ہے کہ آپ کے اندر جو نیت کا ایک اخلاص پیدا کر دیتی ہے، یہ طریقت ہوتی ہے، اور یہ جب طریقت ہوتی ہے تو پھر یا کہ اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں تو آپ حقیقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ طریقت کے بعد جب اثرات شروع ہوتے جی تو پھر آپ حقیقت کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کو حقیقت کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کیا تصوف میں پروموشن کے لیے، تصوف میں بالیدگی یا تصوف میں آگے بڑھنے کے لیے دنیا سے ڈسکنیکشن ضروری ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایک مخصوص لمحات کے لیے تو بہت ضروری ہے، وقتی بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں جب علاج نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ کرونا کے دوران بھی جو ان کو قرنطینہ کیا گیا، تو بعض بیماریاں نفس کی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے الگ کروایا جاتا ہے وقتی طور پہ، لیکن ویسے اسلام نے دنیا سے کٹ کے رہنے کو پسند نہیں کیا سوائے رمضان کے 10 دنوں کے۔ لیکن اگر کوئی معالج، کوئی مرشد حکم دیتا ہے تو وہ خلاف شرع نہیں ہے، وہ مرشد جان رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج اب دنیا سے کٹ جانا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا کی خلوتوں میں بیٹھ کے ہمیں بتا دیا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا، اور یہ بیسیکلی حضور علیہ السلام نے بتایا کہ غار ہرا میں بیٹھ کے تسخیر ذات اور پھر فاران کی چوٹی سے اتر کے نعرہ لگانا تسخیر کائنات، تنہائی میں جا کے تسخیر ذات کرو اور پھر دنیا میں آ کے تسخیر کائنات کرو، یہی مسلمانوں کو تصوف کی تعلیم دیتی ہے۔ ستی صاحب، یہ خانقاہی سسٹم جہاں پہ انسان بنتے تھے، جہاں پہ کردار سازی ہوتی تھی، جہاں پہ صالح انسان، وہ دم توڑ چکا سارا سسٹم۔ تو آج کا ماڈرن دور کا جو انسان ہے، جو طلب بھی رکھتا ہے، کھوج بھی رکھتا ہے، جستجو بھی رکھتا ہے، جو اس رستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ کیسے اس پروسیس سے گزرے جو خانقاہوں میں گزارا جاتا تھا؟ یہ بڑا آپ کا جو ہے نا قیمتی سوال ہے، اور آلات حاضرہ کے حوالے سے مسلمانوں کا علمی ابھی اصل میں دور غلامی میں مسلمانوں کے سارے ادارے ڈیمیج ہوئے ہیں، خانقاہیں میں بھی اس میں ڈیمیج ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ خانقاہوں میں جو بغیر اہلیت کے سجادہ نشین آ گئے، وہ مریدوں سے آداب تو وہی رکھواتے ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی والے ہیں، لیکن وہ پیروں والے اعمال نہیں پڑھتے کہ خواجہ معین الدین چشتی بننے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ تو اب خانقاہوں میں، اقبال نے بھی اس طرف کہا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ خرافات میں کھوگی، امت روایات میں کھوگی، اس طرح کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خانقاہیں روایات میں، ہماری خانقاہوں میں روایت تو موجود ہے لیکن روح دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں ماڈرن صوفیاء کی بات کرتا ہوں، واصف علی واصف لاہور میں، اشفاق احمد زاویہ والے بانو آپا، یہ ایک خانقاہ تھی جو جدید، ممتاز مفتی ہو گئے، قدرت اللہ شہاب، یہ وہ تھی جو ماڈرن لوگوں کو، جو کوٹ پینٹ والوں کو بھی اللہ کی طرف آنے کے لیے راستہ دے رہے تھے۔ دیکھیں 21ویں صدی کا جو نوجوان ہے اس سائنسی دور میں، وہ اب پچھلی صدی کی روایات کو نبھانے سے قاصر ہے۔ اب اگر ہم نے اسلام کو تصوف کو لے کے جانا ہے تو 21ویں صدی کے چیلنجز کو نبھاتے ہوئے ہم نے ڈیجیٹل اور آسان انداز کے ساتھ ان کو خانقاہ بتانی ہے، وہ والے آداب ان کو نہیں بتانے جو کسی دور میں تھے۔ اب کے آداب کچھ اور آ گئے، آپ لوگوں کو اخلاص کے ساتھ ستاروں پہ قومت ڈالنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے حوالے سے اب وہی صوفی کامیاب ہوگا جو جدید سائنس کے ساتھ ملاتا ہوا تصوف کو آگے لے کے جائے گا۔ پروگرام کے آخر میں ایک ضرور ذکر کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تو اللہ سے ایک دن کہنے لگے کہ اللہ میاں، اگر تو انسان ہو اور دنیا میں آئے اور تجھے ایک اسرائیلی ایک نیکی کی کہا جائے کہ تم نے ایک نیکی کرنی ہے،
تو میرے رب تو کون سی نیکی کرے گا؟ تو عمرہ کرے گا، حج زکوٰۃ کرے گا۔ اس وقت تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ اللہ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اگر میں دنیا میں آؤں اور مجھے چوائس ملے، مجھے موقع ملے کہ صرف ایک نیکی کرنی ہے، تو میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا۔ وہاں پہ بھوکا یہ نہیں تھا کہ جانور ہو، انسان ہو، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ پالتو جانور بھی ہو سکتا ہے۔ انسان دوستی کتنی اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دکھ مٹانے کے لیے چلتا ہے، اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں اس کے بگڑے کام سوارنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے رزق کے وسائل کھل جائیں، ہمارے گھروں سے بے برکتی اٹھ جائے، تو اس کا سمپل سادہ فارمولہ ہے ہم اپنے دائیں بائیں ان لوگوں کو جن لوگوں کی ہم آسانی لا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، سہولت لا سکتے ہیں، خوشی لا سکتے ہیں۔ جب ہم کسی انسان کی لائف میں خوشی لانے کی کوشش کریں گے تو رب ذوالجلال ہماری زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم حقیقی خوشی چاہتے ہیں تو ہمیں انسان دوستی کرنی ہے، انسانوں سے پیار کرنا ہے۔ یاسر بھی آپ کی آمد کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے پھر تصوف پہ، روحانیت پہ، صوفیزم پہ، کشف پہ، الہام پہ مختلف ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہمارے عام قاری کے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ اگلی کسی نشست میں پھر یاسر بھائی کو یا کسی اور صوفی کو ریکویسٹ کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو جواب دے سکے۔ ہمارے وہ لوگ جو کچھ اور سوالوں کو جواب چاہتے ہیں، ہماری فیس بک پہ، ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کہیے گا تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔